اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من أحب حسینا. صلوات بھیجیے گا محمد والے. حضرات، یہ دن سرکار شہادت حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے چل رہے ہیں، اور ساری دنیا شیعت میں سرکار شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو عظیم قربانی کربلا میں دی ہے، اس قربانی کا فائدہ آج عالم اسلام دیکھ رہا ہے کہ جو حسین ابن علی کے عزادار ہیں، جو حسین ابن علی کے ماتمدار ہیں، جو شہادت امام حسین پر غم کرتے ہیں، روز عاشور فاقہ کرتے ہیں، اور 2.25 مہینے کیا، پورے سال کیا، پوری عمر غم امام حسین میں اشکبار رہتے ہیں، وہی آج اسلام کی سچی زبان سے طرفداری کر رہے ہیں اور صحیح اسلام کو پیش کر رہے ہیں. کیوں نہ ایسا ہو؟ اس لیے کہ امام حسین نے کربلا کی عظیم قربانی میں پورے اسلام کو بچا لیا. لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسے ہر عزادار کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے ہے، اور ہر مقرر اور شاعر کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ عمومی طور پر کہا تو یہ جاتا ہے کہ امام حسین نے نماز کو بچایا، روزے کو بچایا، زکوٰۃ کو بچایا، حج کو بچایا، قرآن کو بچایا، شریعت کو بچایا، دین کو بچایا، نبوتوں کی محنت کو بچایا. یقیناً صحیح کہا جاتا ہے کہ حسین کی قربانی سے پورا اسلام بچا. لیکن کربلا جو حسین آئے ہیں وہ ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کو بچانے آئے ہیں. دیکھیے، میں نے دعویٰ کیا ہے تو میرے پاس دلیل موجود ہے. میں ایک مثال دے دوں. میں یہاں آیا آج 21 صفر کو تقریر کی غرض سے. میں یہاں آیا ہوں، مجھ سے تقریر کا وعدہ لیا گیا، میں وعدہ کو نبھانے کے لیے یہاں آیا. لیکن جب یہاں میں آیا تو مجھے چائے بھی پلائی گئی، ناشتہ بھی کرایا گیا، بہت سے پرانے ملاقاتیوں سے میری ملاقات بھی ہوئی، بہت سے علماء، خطباء، واعظین اور ذاکرین سے بھی میری ملاقات ہوئی. نوا خانوں کے نوحے میں نے سنے، تبرکات کی زیارت میں نے کی. لیکن میں یہ سب کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. میں آیا ہوں یہاں تقریر کرنے کے لیے. میرے آنے کا اصل مقصد ہے تقریر کرنا یہاں. اب اس کے ذیل میں یہ سب ہو گیا. ہائے ہائے، توجہ
تقریر کے لیے میں آیا، اس کے ذیل میں ناشتہ بھی مجھے ملا، چائے بھی مجھے ملی، آپ مومنین سے، علماء سے، خطبہ سے، نواں خان حضرات سے ملاقات بھی ہو گئی، لیکن میں آیا تقریر کرنے ہوں۔ اگر میں تقریر کرنے نہ آتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ حسین ابن علی نے آخری وقت میں عمر 7 ملعون سے یہ سوال کر کے ایک بہت بڑا مقصد سامنے پیش کر دیا، اور سوال یہ تھا کہ تو مجھ سے لڑنے کیوں آیا ہے؟ ہائے ہائے، توجہ رکھیے گا، لڑنے کا مقصد کیا ہے؟ کہے کے لیے آیا ہے؟ میں نے شریعت میں تبدیلی کی، میں نے دین کو بدل دیا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ کچھ نہیں۔ تو جب یہ کچھ نہیں ہے تو مجھ سے لڑنے کہے کے لیے آئے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ نماز کو بدلنے کے لیے ہم آئے ہیں، روزے کو بدلنے کے لیے آئے ہیں، زکوٰۃ کو بدلنے کے لیے آئے ہیں، بلکہ اس نے ایک جملہ کہا، ہم آپ کی بابا کی عداوت میں آئے ہیں۔ لیجئے، کربلا کا مقصد حسین نے دشمن کے منہ سے بیان کروا دیا کہ جو لشکر جمع ہوا ہے وہ ولایت علی کا منکر ہے۔ علی کی ولایت کا منکر ہے۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک، تم حضرت علی کی ولایت کے منکر ہو تو پھر آؤ۔ اب امام حسین نے کوئی حجت تمام نہیں کی، اب آستینیں الٹی، دامن سمیٹا، ذوالفقار کو بے نیام کیا اور دشمن پر حملہ کر دیا، دشمن پر حملہ کر دیا۔ حسین نے دشمن سے کہلوا دیا کہ علی کی عداوت میں کربلا ہو رہی ہے۔ حسین نے ولایت علی کو بچا لیا، حسین نے ولایت علی کو بچا لیا۔ تو بات یہ سمجھیے کہ ولایت اہل بیت کا دائرہ کتنا بڑا ہے۔ جب ولایت بچتی ہے تو نماز بچتی ہے، روزہ بچتا ہے، زکوٰۃ بچتی ہے، شریعت بچتی ہے، قرآن بچتا ہے، نبیوں کی نبوت بچتی ہے، مسلمان کا ایمان بچتا ہے۔ یقیناً 1 مہینہ 20 دن سے آپ تھک رہے ہیں، اور کل بھی آپ نے بہت سی مجلسوں میں، عزاداری میں شرکت کی ہوگی، اور ظاہر صبح سے آپ 6 بجے سے یہاں مصروف اذاں ہیں۔ لیکن ایک گزارش ہے، میری تقریر کے لیے نہیں خالی، بلکہ جو بھی خطیب، جو بھی ذکر اہل بیت کرنے والا جب فضائل پڑھے اور مومنین میں کوئی نعرہ لگائے تو نعرہ دب کے نہ لگائیے گا، جواب دب کے نہ دیجیے گا، سینہ چوڑا کر کے بازوؤں کی مچھلیوں کو پڑپڑا کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علی کا نام ایسا لیجئے کہ مرحب کی روح آج بھی کانپ جائے۔ ذوالفقار نے تو نسلوں میں کھٹاس چھوڑ دی، لیکن نام علی بھی ایسا ہے کہ آج تک صفین میں لڑے ہوئے غدار مسلمانوں کی نسلیں اس کھٹاس کو علی کے نام سے محسوس کر رہی ہیں۔
تو جب مولا کا نام لیجئے کہیں پر لیجئے گھبرا کے نہیں، ڈر کے نہیں، سر جھکا کے نہیں، شرمندگی میں نہیں، نحیف آواز میں نہیں۔ دیکھیے جلالی نعرہ ہے تو آواز بھی جلالی ہونا چاہیے ہے، اس لیے کہ علی خالی ہمارے مولا نہیں ہے۔ آدم سے پوچھا جائے تو آدم کہیں گے علی ہمارے مولا، نوح کہیں گے علی ہمارے مولا، موسیٰ کہیں گے علی ہمارے مولا، عیسیٰ کہیں گے علی ہمارے مولا، موسیٰ کہیں گے علی ہمارے مولا، خضر کہیں گے علی ہمارے مولا، سلیمان کہیں گے علی ہمارے مولا، داؤد کہیں گے علی ہمارے مولا، یحییٰ کہیں گے علی ہمارے مولا، یوسف کہیں گے علی ہمارے مولا۔ اگر یہ تو معصوم نبیوں کی بات ہے، اگر سورج سے پوچھا جائے تو وہ بھی کہے گا علی ہمارے مولا، چاند کہے گا علی ہمارے مولا، ستارے کہیں گے علی ہمارے مولا، ایک ایک مخلوق یہ کہے گی علی ہمارے مولا، کعبہ کہے گا علی ہمارے مولا، قرآن کہے گا علی ہمارے مولا، نبی کہیں گے غدیر میں ہم نے ہاتھوں پر اٹھا کے کہا من کنتو مولا۔ کعبہ کہے گا ہمیں لائق سجدہ علی نے بنایا، قرآن کہے گا ہماری آیتوں کی تفسیر علی نے کی، دعوت ذل شیرہ کہے گی کہ علی بلانے والے بھی ہیں، علی کھانا کھلانے والے بھی ہیں، علی کھانا پکانے والے بھی ہیں، علی رسالت اور الوہیت کی تصدیق کرنے والے بھی ہیں۔ جبرائیل کہیں گے لا فتح کا ترانہ علی کے لیے ہے۔ یہ تو مخلوقات کی بات ہوئی، اگر ہم پروردگار سے پوچھیں پروردگار علی سے تیرا رشتہ کیا ہے، تو آواز قدرت آئے گی علی کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، علی کی زبان میری زبان ہے، علی کا چہرہ میرا چہرہ ہے، علی کا سینہ میرا سینہ ہے، علی کا نفس میرا نفس ہے، علی کا دوست میرا دوست ہے، علی کا دشمن میرا دشمن ہے۔ تو عزیزان گرامی بات یہاں تک چل رہی تھی کہ امام حسین نے علی کی ولایت کو بچایا، اور جب ولایت بچی تو پورا دین بچ گیا، پورا اسلام بچ گیا۔ لیکن آج بھی امام حسین کی عزاداری کی مخالفت ہوتی ہے، الگ الگ ڈھنگوں سے لوگ امام حسین کی عزاداری کی مخالفت کرتے ہیں۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے آپ نہیں ہم نہیں، دوسرے افراد یہ کہتے ہیں کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم بھی حضرت امام حسین کو مانتے ہیں، مگر دکھاوا ہمارے یہاں نہیں ہے۔ بھئی دکھاوا کیا؟ کہ یہ ذوالجناح کا برآمد کرنا، یہ علم تابوت تازیوں کا سجانا، یہ انجمنوں کا رات بھر نواخوانی کرنا، یہ سوا لباس کا پہننا، یہ یا حسین کی صدائیں بلند کرنا، یہ دکھاوا ہے، ہم نہیں کرتے، ہم امام حسین کو دل سے مانتے ہیں۔ تو چلیے ہم کیوں شک کریں کہ آپ دل سے نہیں مانتے ہیں، ہم دکھاتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں۔ آپ دکھاتے نہیں ہیں مانتے ہیں،
تو امام حسینی کو کاہے کو دل سے مانتے ہیں؟ سب سے بڑا ہے اللہ، اللہ کو بھی دل سے مانیے، اللہ کو بھی دل سے مانیے کا مطلب، ہم نے کہا دل سے ماننے کا مطلب یہ ہے نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے، حج کرنے کی ضرورت کیا ہے، زکوٰۃ دینے کی ضرورت کیا ہے، ریش مبارک بڑھا لینے کی ضرورت کیا ہے، گٹوں سے اونچا پیجامہ پہننے کی ضرورت کیا ہے، ٹخنوں تک کرتا پہننے کی ضرورت کیا ہے، مسجدوں کی تعمیر کی ضرورت کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی ضرورت کیا ہے، اللہ کو دل سے مانیے، حج کیجئے، احرام باندھنے کی ضرورت کیا ہے، کہاں ہے؟ انجمن کے منتظمین کو پکڑا گیا اور اس سے کہا گیا کس مولوی کو بلا لیا، تو جو کہہ رہا ہے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، ظہرین کی نماز میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، تو نے کہا واہ صاحب واہ، ہم اگر مسلمان ہیں تو نماز پڑھنا ضروری ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو روزہ رکھنا ضروری ہے، ہم مسلمان ہیں تو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، ہم مسلمان ہیں تو مستطیع ہونے کے بعد حج کرنا ضروری ہے، تلاوت قرآن ضروری ہے۔ اما یہی تو ہم بھی سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح سے اللہ کو ماننے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح سے حسین کو ماننے کے لیے عزاداری کرنا ضروری ہے۔ سیاہ لباس پہننا ضروری، حسین پر رونا ضروری، آنسو کی بڑی مخالفت ہوتی ہے۔ دیکھیں انشاءاللہ جو وقت مجھے دیا ہے اسی وقت کے اندر میں اپنی تقریر کو تمام کر دوں گا۔ کہتے آپ روئیے نہیں، مانیے، روئیے نہیں، اس کا فلسفہ آپ کو معلوم ہے؟ کبھی کبھی شوٹر پکڑے جاتے مگر پھر اوپر تک بات چلی جاتی ہے۔ مسئلہ ہے یہ کہ ہم کھڑے رو رہے ہیں سر جھکائے، کوئی جا رہا ہے سورج شکل کے لباس سے تو قیدے کے آدمی لگ رہے ہیں، مگر یہ رو کیوں رہے ہیں؟ میں کہا رو اس لیے رہے ہیں کہ ان کے باپ کو گولی مار دی گئی ہے۔ اب آدمی میں اگر انسانیت 2 منٹ رکے گا ضرور اور پوچھے گا ان کے باپ کون تھے، اب جو نام سنا ارے ان کو تو ہم بھی جانتے ہیں، وہ تو بڑے نیک آدمی تھے، ان کا تو ہمارے خاندان پر بھی احسان ہے، کس نے ماری گولی؟ بتایا گیا فلاں بدماش نے گولی ماری ہے۔ انہوں نے کہا خدا کی لعنت ہو، اتنے اچھے آدمی کو گولی مار دی، مگر اس نے کیوں ماری، کاہے کو ماری؟ معلوم اس کو فلاں نے اونچا کیا، فلاں نے کیوں اونچا کیا کہ فلاں نے انہیں بنایا اور معاملہ اوپر تک پہنچ گیا۔ اب آپ سمجھے میرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک آنسو بڑے بڑے راز کھول دیتا ہے۔ کیوں رو رہے ہو؟ نماز رسول حسین پر رو رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ یزید نے قتل کر دیا۔ یزید کون تھا؟ مسلمان تھا، خالی مسلمان نہیں تھا، اس کے جیسے مسلمانوں نے اسے خلیفۃ المسلمین بنایا تھا۔ ایسا غلیظ آدمی یزید جیسا تخت خلافت تک کیسے پہنچا کہ اس کے باپ نے بنایا؟ اس کے باپ کو کس نے بنایا؟ تو اب معاملہ آنسو سے چلا تھا، صحیفہ تک پہنچ گیا۔ بڑے بڑے پکڑے گئے۔ اسی لیے شیعہ علماء نہیں، بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ ذکر حسین، شہادت حسین نہ بیان کرو،
کیوں نہ بیان کریں کہ بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے؟ ارے صحابہ سے کربلا سے کیا تعلق ہے؟ لیکن سب جانتے ہیں کہ اگر ثقیفہ نہ ہوتی تو کربلا نہ ہوتی۔ بعض کا تو کہنا یہ ہے کہ حسین کو اسی دن قتل کر دیے گئے جس دن ثقیفہ۔ اچھا صاحب، بہت چمکار کے لوگ بات کہتے ہیں، بس آخری فضائل کی بات پھر مسائل۔ بہت چمکار کے بات کہتے ہیں ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، ہم اس لیے منع کرتے ہیں رونے سے کہ جو قومیں روتی ہیں وہ مردہ ہو جاتی ہیں۔ اے آپ کے بزرگوں کو نہیں معلوم تھا جنت البقیع کے روزوں کو منہدم کرنے کے بجائے اور روزے بنوا دیتے، ہم رو رو کے مر جاتے، ہم ختم ہو جاتے۔ یہ بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ آنسو زندگی کی ضمانت ہے۔ ہائے 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 ہائے، بھئی توجہ کیجئے گا، جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں کہ آنسو بھی زندگی کی ضمانت ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، نہ ڈیڈی کہتا ہے، نہ ممی کہتا ہے، نہ ابو کہتا ہے، نہ دادو کہتا ہے، نہ نانو کہتا ہے، نہ بھائی کہتا ہے، نہ بہن کہتا ہے۔ جیسے پیدا ہوتا ہے اس کی ولادت کی اطلاع اس کے رونے کی آواز سے ہوتی ہے۔ وہ رویا، آپ سمجھ گئے کہ ولادت ہو گئی۔ اچھا آپ معلوم کیجئے گا، ویسے آپ سب جانتے ہیں کہ اگر بچہ پیدا ہو کے نہ روئے تو ڈاکٹر اسے رلاتے ہیں، الٹا پکڑ کے اسے ٹانگے ہاتھ میں لے کے سر نیچا کر کے اس کے پیٹھ کو تھپتھپاتے ہیں تو بچہ روتا ہے۔ بھئی کیوں رلایا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں اگر بچہ پیدا ہو کے نہ روئے تو اس کی جان کا خطرہ ہے۔ آئے ہائے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر بچہ پیدا ہو کے نہ روئے تو اس کی جان کا خطرہ۔ اگر ہم غم حسین میں نہ روئے تو ہمارے ایمان کا خطرہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو ہم امام حسین پر اور رونے کا تعلق محبت سے ہے۔ یہ نہ کہیے کہ آنسو کیسے بخشوا دے گا، محبت حسین بخشوائے گی، کیونکہ ہنسایا جا سکتا ہے زبردستی، رلایا نہیں جا سکتا۔ دیکھیے میں نے جتنی دیر بھی تقریر ابھی تک کی یہ میرا اور آپ کا معاملہ تھا، لیکن اب تقریر اس موڑ کی طرف جا رہی ہے کہ جہاں خالی میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے بلکہ 18 سال کی وہ دکھیاری دادی جس کی پسلیاں ظلم نے توڑ دی تھی، رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا آ رہی ہیں۔ میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب لکھنوی اس موقع پر ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ امین کی بیٹی ہے، آپ کی امانت کو ضائع نہیں ہونے دے گی، جب روز محشر آپ کو ضرورت پڑے گی تو فاطمہ آواز دیں گی میرے حسین پر رونے والوں تمہاری امانت میرے پاس۔ جزاک اللہ، آپ متوجہ گریہ ہو گئے۔ ماشاءاللہ اس جلوس میں شریک ہونے والے بہت سے علماء ہیں، بعض کو ہو سکتا ہے آپ نہ پہچان رہے ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کوئی نجف میں تعلیم حاصل کر رہا ہے تو کوئی سرزمین قم پر تعلیم حاصل کر رہا ہے۔
میرے دوستوں، فرش حسین پر ہم سب عزادار کی حیثیت سے آتے ہیں۔ امام حسین نے آپ کو اس وقت یاد کیا کہ جس وقت قریبی قریبی کو بھول جاتا ہے۔ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد امام تھے تو سب معلوم تھا کہ میری شہادت کے بعد کیا ہوگا۔ یہاں ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، مجھے کہیں پر کوئی بے پردہ عورت نہیں دکھی۔ جتنی بھی حسین کی عزادار بہنیں، بیٹیاں، مائیں ہیں، وہ سب پردے میں ہیں۔ خدا آپ کے پردے کو سلامت رکھے۔ حسین کو تو یہ بھی معلوم تھا کہ میری شہادت کے بعد میری بہنوں کے سر سے چادریں چھین لی جائیں گی۔ دیکھیے، میں نے نعرے کے لیے کہا کہ دبی آواز سے نعرہ نہ لگائیے گا، رونے کے لیے میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ کے مولا کا ایک ارشاد سنا دوں گا۔ جب حسین نے کہا ہے کہ مدینہ جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا جب پانی پیئے تو میری پیاس کو یاد کریں۔ اسی کے دوران حسین نے ایک جملہ اور کہا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ جب میری مصیبتیں بیان ہو تو اپنی آوازوں کو بلند کر کر کے رونا، اس لیے کہ مجھے رلا رلا کے مارا گیا ہے۔ اب جس طرح سے دل چاہے آپ روئیے گا، میں نہیں کہوں گا کہ اپنی آوازوں کو بلند کیجئے۔ یہ حسین کہہ رہے ہیں، اور پھر صادق آل محمد امام جعفر صادق ابو بصیر بیٹھے ہیں، مجلس حسین ہو رہی ہے، سب رو رہے ہیں، ابو بصیر بھی رو رہے ہیں۔ جب مجلس ختم ہو گئی، مولا نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، ابو بصیر تمہیں رونا نہیں آیا؟ ابو بصیر نے رومال کو نچوڑ کے دکھا دیا، مولا اتنا روئے ہیں۔ مولا نے کہا میرے جد مظلوم پر اس طرح سے نہیں رویا کرو، بلکہ ایسے رویا کرو کہ جیسے ایک جوان کی میت پر اس کی ماں رو رہی ہو۔ واہ حسینہ! حضرات، آپ نے مجلسوں میں بہت سے اعلان سنے ہوں گے، بڑی مجلسوں میں بچوں کے کھو جانے کا، کسی کے گم ہو جانے کا، کبھی کبھی کسی کے انتقال کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ میں اس وقت آپ کی خدمت میں ایک اعلان کر رہا ہوں کہ آپ اس بچی کو جانتے ہیں کہ جس کے کربلا میں اتنے تماچے مارے گئے کہ جس کا چہرہ سرخ ہوا پھر سبز ہو گیا۔ اس بچی کو آپ جانتے ہیں نا کہ جو جلتے خیموں سے جب نکل رہی تھی تو اس کے کرتے میں آگ لگ گئی تھی اور وہ مقتل میں دوڑ رہی تھی، بابا ہائے بابا۔ جانتے ہیں نا آپ اس بچی کو جو شام غریبہ میں کھو گئی تھی اور اس کی پھوپھی زینب ڈھونڈ رہی تھی، تو جب نشیب میں گئی ہے زینب تو نشیب سے آواز آئی، زینب ذرا آہستہ بولو، سکینہ میرے سینے پر سو رہی ہے۔ اس بچی کو آپ جانتے ہیں نا، عمر بہت کم ہے اس کی، 3 یا 4 سال کی بچی
جس نے کبھی زمین پر قدم نہیں رکھا، گھر کے بڑوں کی گودیوں میں رہی، رات میں جب اسے نیند آتی تھی تو اپنے بابا حسین کے سینے پہ سوتی تھی۔ جانتے ہیں نا، دربار یزید میں یزید نے اس سے پوچھا تھا، سکینہ یہ ایک ہاتھ گلے پر اور ایک ہاتھ چہرے پر کیوں ہے؟ تو اس نے کہا تھا میرا قد چھوٹا ہے، پھپھیوں کے بازو بلند ہیں، ایک رسی میں سب کو باندھا گیا ہے، اس لیے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ کا چہرہ کیوں چھپائے ہو؟ کا پھپھیاں اپنے بالوں سے چہرہ چھپائے ہیں۔ ارے میرے بال چھوٹے ہیں، اس لیے میں چہرہ ہاتھ سے چھپائے ہوں۔ یزید نے کہا سنتے ہیں تم اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی۔ صحیح سنتے ہو یزید، مجھے اپنے بابا سے بڑی محبت تھی۔ جب سے میرا بابا مارا گیا ہے مجھے نیند نہیں آئی ہے، میں سوئی نہیں ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ یزید نجس نے چھڑی کا اشارہ کیا، اس تشت کی طرف دیکھو، یہ تمہارے باپ کا سر ہے۔ اگر حسین محبت کرتے تھے بلاؤ، حسین آئے، شام غریبہ کا چلا ہوا کرتا پھیلا دیا۔ اے بابا آ جاؤ بابا۔ دشت طلا سے سر حسین بلند ہوا، سکینہ کی گود میں آیا، بچی نے تماچے کھائے ہوئے رخسار کو حسین کے رخسار پر رکھ کے کہا بابا سکینہ تماچے کھا رہی ہے۔ سنیے، آپ پہچان گئے نا اس بچی کو؟ ابھی بعد ختم مجلس اسی بچی کا تابوت نکلے گا۔ جب تابوت نکلے تو بڑی سہولت سے کاندھا دیجیے گا۔ ابھی مصائب ختم نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کا جسم نیزوں کی انیوں سے، تازیانوں سے زخمی پڑا ہے۔ اب جو لوگ صاحب اولاد ہیں، ہماری بہنیں، خدا ان کی گودیوں کو سلامت رکھے، بھائیوں جن کی بیٹیاں ہیں وہ ذرا غور کریں کہ بیٹی کو باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ہائے حسین، ہائے سکینہ۔ بس 5-7 منٹ میں مجلس ختم ہو گئی، روتے ہوئے اٹھیے گا۔ قید خانے میں سکینہ ہے، اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ رہی ہیں، پھوپھی اماں ہم مدینے کب جائیں گے؟ پیاسی سکینہ مجلس کے بعد جب پانی پیجیے گا تو حضرت سکینہ کی پیاس کا تصور کر کے گھونٹ کو نگلیے گا، اور جو بھی مانگنا ہو عباس کو سکینہ کا واسطہ دے کے مانگ لیجیے گا۔ ایک دن نہ جانے کیسے سکینہ کو خاک کے بستر پر نیند آ گئی، جیسے بچی سوئی ویسے ہی اس نے اپنے بابا حسین کو خواب میں دیکھا۔ ارے قدموں سے لپٹ گئی، اے بابا اب اکیلا جانے نہیں دے گی سکینہ۔ جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، جو جہاں بیٹھا سن رہا ہے، وہیں پر سر جھکا کے پرسا دے۔
بابا سکینہ اب جانے نہیں دے گی کہ اتنی دیر میں خواب میں دیکھا سکینہ نے کہ حسین نے وہی ہاتھ کہ جو علی اکبر کے سینے میں ڈالا تھا، جس سے علی اصغر کا تیر کھینچا، اسی ہاتھ کو سکینہ کے سر پر رکھا اور کہا سکینہ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ کبھی اگر کوئی وطن سے دور اچھا خواب دیکھ لیتے ہوں گے، وطن کو دیکھا، گھر کو دیکھا تو خوشی کے مارے آنکھ کھل جاتی ہے۔ سکینہ کی بھی آنکھ کھل گئی کہ بابا لینے کے لیے آیا ہے، بابا لینے کے لیے آیا ہے۔ اب جو اٹھی تو وہی ریت کا بستر، وہی اندھیرا قید خانہ، کبھی ادھر دوڑی بابا، کبھی ادھر دوڑی بابا، کبھی ادھر دوڑی بابا۔ زینب نے بازو پکڑ کے گود میں لے کے پوچھا سکینہ بیٹی اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ تمہارا بابا تو نہیں آیا؟ سکینہ نے جواب دیا پھوپھی اماں ابھی میرا بابا آیا تھا، میں نے اس سے شکایتیں کی اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، بس اتنا سننا تھا۔ زینب سمجھ گئی کہ بھیا خواب میں آئے تھے، کربلا کا رخ کیا۔ اے بھیا تم تو آن کے چلے گئے۔ اب سکینہ کو کون دلاسا دے؟ یہ رات وہ رات تھی کہ سب قیدی اہل حرم ایک آواز سے روئے، اور یہ آواز یزید کے محل سے ٹکرائی۔ طاہر دمشقی کی گود میں یزید سر رکھے تھا، اس نے فوراً حکم دیا قید خانے میں معلوم کرو کیا ہوا کہ آج ایسے رویا جا رہا ہے۔ غلام آیا، واپس گیا، جواب اس نے یہ دیا کہ آج اس بچی نے جو تیرے دربار میں جلا کرتا پھیلا ہے حسین کو پکار رہی تھی، وہ اس نے خواب میں دیکھا ہے باپ کو، اور وہ کہہ رہی ہے جب تک کہ باپ نہیں آئیں گے اس وقت تک سکینہ خاموش نہیں ہوگی۔ لیجے قیامت آ گئی، سامان تسکین میں کٹا ہوا سر حسین۔ ارے اب جو قید خانے میں آیا سکینہ نے بھی دامن پھیلا دیا، آؤ بابا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آپ مصائب ہو رہے ہیں، جیے تو پھر اگلے برس، اور مر گئے تو اپنا سلام آخر۔ کافی عرصے کے بعد سر حسین کو سکینہ نے دیکھا تھا، سینے سے لگا کر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے شکایتیں کرنے لگی، بابا آپ کے جانے کے بعد چچا عباس نہیں آئے، بھیا علی اکبر نہیں آئے، بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی، اے بابا جو گوشوارے پہنائے تھے وہ چھین لیے گئے، اے بابا میرے رخسار دیکھو۔ بس ختم ہو گئی مجلس، ختم ہو گئی مجلس۔ بابا مجھے دیکھو، روتے روتے سکینہ خاموش ہو گئیں۔ زینب یہ سمجھی کہ کئی راتوں کی جاگی بھی تھی، باپ کا سر دیکھ کر سو گئی۔ آواز دی سکینہ میں نے بھی بھیا کا دیدار بڑے عرصے سے نہیں کیا ہے، سر حسین مجھے دے دو۔ کئی بار جب پکارا جواب نہیں آیا، کہا سجاد
سجاد آ کے دیکھو۔ بس ختم ہو رہی ہے مجلس، ابھی شبیہ تابوت برآمد ہوگا، رو رو کے پرسہ دیجیے گا، ماتم کیجیے گا کہ بچی کو یہ نہ رہے کہ کربلا کے شہیدوں پہ ماتم ہوا، ہم پر ماتم نہیں ہوا۔ اور یہ سوچ کے بھی روئیے گا کہ کروڑوں کربلا میں اربعین میں جمع تھے، لیکن سکینہ کا مزار سناٹا پڑا تھا۔ سجاد آؤ دیکھو کیا ہو گیا۔ ایک آواز میں جواب دیتی تھی میری بیٹی، خاموش ہے۔ امام سجاد ہتھکڑیوں بیڑیوں لنگر کو سنبھالتے ہوئے آگے آئے، نفس پر ہاتھ ڈالا، انا للہ۔ پھوپھی اماں سکینہ ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ اتنا رونا ہوا، اتنا رونا ہوا کہ یزید خود قید شام میں آ گیا۔ سجاد کیا ہوا؟ کہ سکینہ مر گئی۔ شام کی عورتیں قصر یزیدی کو گھیرے ہوئے ہیں اور یزید سے پوچھ رہی ہیں کیا تو نے ظلم ڈھایا ہے جو اتنا رو رہے ہیں؟ کہتا ہے کوئی مر گیا۔ آنے والی عورتیں کہتی ہیں کہیں وہ بچی تو نہیں مر گئی جو تیرے دربار میں جلا کرتا پھیلائی تھی؟ یزید گھبرایا، کبھی زینب کا نام لیتا ہے، کبھی ام کلثوم کا نام لیتا ہے۔ آنے والی عورتیں کہتی ہیں اگر یہ معلوم ہو گیا کہ وہ مر گئی ہے تو قیامت آ جائے گی۔ بس 1 منٹ میں تابوت آ رہا ہے، آپ سر و سینہ پیٹ کے پرسہ دیجیے گا۔ یزید نے کہا سجاد کریم ابن کریم ہو، سکینہ کو یہیں دفنا دینا، قید سے باہر نہ لے جانا۔ بس ختم ہو گئی میری تقریر۔ میں کہوں گا یزید جہاں دل چاہے دفن کرا دے۔ ارے کاش کو عباس ہوتا تو بتاتا سکینہ کا دفن ہوگی۔ واہ حسینہ، واہ علی۔ سکینہ شام کے زندان میں سو گئی بابا۔ سکینہ شام کے زندان میں سو گئی بابا۔ ہے تاج شمر سے کھاتی تھی جب بھی روتی تھی، اندھیری رات میں اٹھ اٹھ کے بس یہ کہتی تھی میری اسیری پہ روتی ہے بے کسی بابا۔ سکینہ شام کے زندان میں سو گئی بابا۔ ہائے پھوپھی سے کہتی تھی رو رو
جا سکیں گے کبھی اسے رہائی نہ مر کر بھی مل سکی بابا سکینہ شام کے زندہ میں سو گئی بابا کفن لہو بھرا کرتا ہی ہے سکینہ کا دیا ہے غسل بھی اشکوں سے اے میرے بابا کفن بھی روتا تھا اور میں بھی قبر بھی بابا سکینہ شام کے زندہ میں سو گئی بابا اے بابا آپ کے سینے کی اس کو عادت تھی زمین پہ سونے کی کوشش میں جگتی رہتی تھی تیری یتیمہ کو نیند آئی نہ کبھی بابا سکینہ شام کے زندہ میں سو گئی